عبادتك ودعائك وتلاوة كتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی تراویح پروگرام میں 23ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالی 23ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. 22ویں پارے کے آخر میں اور 23ویں پارے کے ابتدائی حصے میں ایک مشہور سورت ہے، سورہ یاسین. سورہ یاسین، اس سورت کا نام مسلم گھرانوں میں بہت عام ہے. لوگ مختلف مناسبتوں پر اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، خاص طور پر غمی، پریشانی اور کسی کی وفات کے موقع پر. ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ہم جب زندہ ہیں تو قرآن مجید سے محبت کم کرتے ہیں، اور جب کوئی مر جائے یا آفت یا مصیبت میں مبتلا ہو تب ہم قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں؟ اصل میں قرآن کریم کے ساتھ ہمارا جو تعلق اور رشتہ ہے وہ بہت ہی محدود ہے اور خاص مناسبتوں کی حد تک ہے. حالانکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، ساری چیزیں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہوں. اگر ہم مسجد کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں مگر گھر میں نہ کریں، یا گھر میں کریں بازار میں نہ کریں، بازار میں کریں یا کسی اور میدان میں نہ کریں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم قرآن مجید کو اپنے مقصد اور اپنے فائدے کی حد تک استعمال کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم یہ کتاب الہی ہے جس پر ہر صورت میں اور ہر دم ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی قرآن کریم پر عمل کرے تو اسے کہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ غمی اور پریشانی میں قرآن کو یاد کریں تو فائدہ ہو، خوشی اور مسرت میں قرآن سے کوئی نقصان ہو. نہیں، قرآن کلام الہی ہے. ہر موقع پر، ہر مناسبت اور ہر جگہ اس کی افادیت ہی افادیت. سورہ یاسین کی فضیلت ویسے مختلف جگہوں پر مشہور ہے، مگر سورہ یاسین کی اصل فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو پڑھیں، زندگی میں سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. زندگی میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اگر، اور مرنے کے بعد اس کے سرانے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مردہ اٹھے گا اور پھر قرآن مجید کی سورت کے احکام پر عمل کرے گا؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتے اس کے خلاف حجت قائم کر دیں کہ دیکھو تمہارے متعلقین جس سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، زندگی میں تم نے تو کبھی اس سورت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. قرآن کریم کا فائدہ اس آدمی کے لیے ہے جو زندگی میں پڑھے، عمل کرے، تو مرنے کے بعد بھی قرآن اس کے لیے بہت بڑا سفارشی بن جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، نہ پڑھے، نہ سمجھے، نہ اس کے مطابق زندگی بسر کرے، آپ اس کے مرنے کے بعد ایک نہیں چاہے کتنی قرآن پڑھ لیں، اس مرنے والے کو پھر کیا فائدہ ہوگا جس نے اپنی پوری زندگی قرآنی تعلیمات کے خلاف گزاری. سورہ یاسین کا مرکزی جو عنوان ہے وہ موت اور اس کے بعد پیش آنے والے مراحل، آخرت. سورہ یاسین اگر کوئی زندگی میں پڑھے تو اپنی موت کو یاد کرے گا، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرے گا. اگر کوئی شخص سورہ یاسین زندگی میں پڑھے تو اس کی آخرت بہتر بنے گی. اگر کوئی زندگی میں اس کی تلاوت کرے اور اس پر عمل کرے تو اس کے بعد آنے والے مراحل پر کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا. گھر گھر سورہ یاسین کی تعلیمات عام ہونی چاہیے. اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے موت کا جس انداز سے تذکرہ کیا، آپ غور فرمائیے. کہا گیا کہ انسان جو کچھ عمل کر رہا ہے وہ سارے کا سارا ریکارڈ پر ہے. یہاں کوئی چیز زندگی میں آف دی ریکارڈ نہیں ہے. ہر چیز، ہر کام جو ہم کر رہے ہیں سب آن دی ریکارڈ ہے. اور وہ بھی ریکارڈ کس کے ذریعے سے؟ کرامن کاتبین، آنریبل، معزز اور محترم فرشتوں کے ذریعے سے تیار کیا جا رہا ہے، جو کوئی چیز اپنی طرف سے نہ کم کریں گے نہ زیادہ کریں گے. اور وہی ریکارڈ آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا قیامت کے دن کہ لو دیکھو تم نے تو زندگی میں جو کچھ کام کیے ہیں سب کی سب چیزیں اس کے اندر درج ہوں گی. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ زندگی دینا، موت دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ آپ زندگی میں کر رہے ہیں اور جو کچھ اپنے لیے انویسٹمنٹ آپ نے کیا، جو کچھ پیچھے آپ چھوڑ کر آئے، وہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں۔ یعنی آدمی کچھ ایسے کام کرتا ہے جس کے اثرات مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، چاہے وہ اچھے کام کی شکل میں ہو یا برے کام کی شکل میں۔ مثلا مان لیجئے کہیں نمازیوں کے لیے ضرورت تھی مسجد کی، آپ نے مسجد کی تعمیر کر دی، آپ کی وفات ہو گئی، مگر اس وفات کے بعد بھی آپ کی نیکیوں کو روکا نہیں جائے گا جب تک آپ کی بنائی ہوئی مسجد میں ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا ہوگا، آپ کو برابر اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا، کیونکہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ آپ نے کہیں کنویں کا انتظام کر دیا، جب تک اس کنویں سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، پانی پیئیں گے، چاہے انسان ہو، چرند پرند مویشی، اس کا فائدہ، اس کے ایک ایک بوند کا فائدہ اس کرنے والے کو بھی برابر پہنچتا رہے گا۔ یہ انویسٹمنٹ، یہ سرمایہ کاری ہے جو آپ نے کی ہے۔ اور اگر اس کے بالمقابل اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا اور اس کے اثرات باقی رہے تو اس کا نقصان پھر آپ کو مرنے کے بعد بھی اٹھانا پڑے گا۔ کوئی برائی کا اڈا آپ نے قائم کیا، جب تک لوگ اس سے گمراہ ہوتے رہیں گے اس کا نقصان پھر آپ کو اٹھانا ہوگا، کیونکہ یہ آپ نے کیا ہے اور ہر چیز ریکارڈ میں درج کی جا رہی ہے۔ جب قیامت کے دن یہ ریکارڈ انسان کے ہاتھ میں دے دیا کہ لو دیکھو یہ ہے جو کچھ تم نے زندگی میں کیا، آج کا دن کسی پر کوئی کی طرف سے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کا دن کسی پر کوئی ظلم، کسی پر کوئی، اس کا معنی کیا ہے کہ جو آپ کریں گے آپ پائیں گے۔ میں عمل نہیں کرتے اور اگر سیاسی کوئی کام کر رہا ہے، کوئی فلاں کام، یہ اتنی مرتبہ سورہ یاسین دعوت کی گئی، اس کے لیے یہ ورد کیا، پھر اس کا ثواب اس کو آدمی اگر ایک ایسا مضبوط زندگی میں کبھی سورہ یاسین مرنے کے بعد ایک مقام تھا، اگر اس کے لیے سورہ یاسین، کیا اس کو زیادہ ثواب ملے گا اس کا؟ یہ صرف سوچنے کی بات۔ عمل آپ نے نہیں کیا تو نے کیا، برابر اس کا فائدہ ہوگا، برابر اس کا ثواب آپ۔ پھر سورہ یاسین کے اندر کچھ ایسے سورج کی گردش کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی گئیں، بہت ہی چیزیں کیسی بتائی جا رہی۔ کرنا عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل وكل في فلك، ایک راستہ متعین کر دیا، اس کی منزلیں مقرر کر دیں اور انہی میں رہا ہے۔ 29 دن کا جو مہینہ، 30 دن کا جو مہینہ، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خیر میں پورا کرے گا اور اسی طریقے سے پورا کرے گا جیسا اللہ نے طریقہ اس کے لیے تعین فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح سے چاند، سورج اور رات اور دن کی جو گردش ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ زمین 1000 میل کی رفتار سے گھوم رہی ہے، مگر اس کے باوجود انسان بڑے اطمینان کے ساتھ اس میں زندگی ہے، بلکہ اس سے فائدہ ہی فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے۔ سورج قدرتی ہیٹر کا کام کر رہا ہے اور روشنی پہنچا رہا ہے، اور چاند اور اس کی روشنی سے سمندر میں ہونے والے مد و جزر کو آپ سامنے رکھیے۔ اسی طرح سے رات اور دن کی جو گردش ہے، ان سب چیزوں کو آپ دیکھیے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ ہر ایک اپنے دائرے میں گردش کر رہا ہے۔ کیا مجال کہ ستارے چاند سے ٹکرائیں یا چاند سورج سے لڑ جائے، ہر ایک کا اپنا ایک روٹ، ہر ایک کا اپنا ایک مدار اور ہر ایک کا اپنا ایک راستہ متعین کر دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے مقرر کردہ ان راستوں میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہو جائے تو زمین کا نظام تہس نہس ہو جائے گا، دنیا میں کوئی انسان رہ نہیں سکے گا۔ تو اللہ کو پہچانیے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کے بعد
کہا گیا کہ جب تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، یہی ریکارڈ، یہی نام اعمال تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اور اس وقت زبان بند کر دی جائے گی، زبان بول نہیں پائے گی، ہاتھ بولنے لگیں گے، ہمیں کہاں استعمال کیا گیا، کیسے استعمال کیا گیا، پاؤں گواہی دینے لگ جائیں گے، ہمیں کہاں استعمال کیا گیا، آنکھیں گواہی دینے لگ جائیں گی، کان گواہی دینے لگ جائیں گے کہ کیسی کن کن باتوں کے لیے ہمیں استعمال کیا گیا، خیر کے کاموں میں یا شر کے کاموں میں۔ اس منظر کو دیکھ کر آدمی پریشان ہوگا اور کہے گا کیا ہو گیا ہے تمہیں، دنیا میں بولتے نہیں تھے، اب کیسے بولنے لگ گئے، ہاتھ نہیں بولتا دنیا میں، پاؤں نہیں بولتے، آنکھوں میں بولنے کی صلاحیت نہیں، کانوں میں بولنے کی صلاحیت نہیں، مگر وہاں یہ سب چیزیں بولنے لگ جائیں گی۔ تو کہا جائے گا کیا وہ اللہ جو زبان میں قوت گویائی دے سکتا ہے، کیا وہ ہاتھ میں نہیں دے سکتا، کیا وہ آنکھ سے نہیں بلوا سکتا، کیا وہ کان سے نہیں بلوا سکتا؟ پڑھیے قرآن کریم، کہا گیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی اور جسم کے دوسرے اعضاء بولنے لگ جائیں گے۔ سوچئے ہمارے جسم کے اعضاء اگر ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو کیا ہماری نجات ہو سکے گی؟ انتظار کیجئے، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ودعائك وتلاوة كتابك بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ودعائك وتلاوة كتابك۔ ناظرین، سورہ یاسین کے بعد ایک اور مشہور سورت سورہ صافات کا ذکر کیا گیا۔ اس کے مختلف عنوانات ہیں اور ہر عنوان اپنی جگہ بہت بڑا سبق رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی ان صورتوں پر غور کریں، توجہ دیں۔ اس میں مختلف انبیاء کرام، خاص طور پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کے متعلق اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا کہ اللہ کے یہ ایسے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں، یعنی تقریباً 25 صورتوں میں 63 مرتبہ ان کا ذکر کیا گیا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اگر ایک مرتبہ بھی ذکر کر دیا جائے تو بڑی بات، مگر بار بار ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہر بار ایک نئے انداز سے، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ اور آج
اس صورت کے اندر جو ان کا ذکر ہوا باپ اور بیٹے کے تعلق کی بنیاد پر کہ ان دونوں گرامی قدر اور بزرگ ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی، کیسی کیسی محنت اور کوشش انہوں نے کی دین کی سلامتی کے لیے، اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ملک اور وطن سے نکالے گئے تو دور دراز کا سفر کر کے وہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے تو چھوٹا سا قافلہ تھا، باپ، بیٹے اور ماں کا، اور مکہ مکرمہ میں اس وقت زندگی گزارنے کی جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ بھی میسر نہیں تھیں، نہ انسانوں کے لیے اور نہ ہی حیوانات اور مویشیوں کے لیے۔ یہ وادی غیر ذی زرع جس کو قرآن کہتا ہے، یعنی جہاں پر کوئی سبزہ اور کوئی ایسی رویدگی بھی نہیں جس کی بنیاد پر جانور زندگی گزار سکے۔ پانی کا شارٹیج، زندگی کی بنیادی سہولتوں کا شارٹیج تھا یہاں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے بعد اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو یہاں چھوڑا، اور پھر وہ تھوڑا سا کھانے کی چیز اور پینے کے لیے پانی وہاں چھوڑ کر واپس ہونے لگے۔ تو بیوی پریشان ہو گئی کہ اس تنہائی میں اور اس وادی میں ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں آپ؟ حضرت ابراہیم کے دل میں وہ سارے جذبات تھے جو ایک انسان کے دل میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تھا، کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھے جا رہے ہیں، آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ جواب دینے کے بجائے بیوی نے پھر یہی سوال کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر جب آگے بڑھنے کے بعد بیوی نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ اب حضرت ابراہیم کو حوصلہ ملا اور انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تب اس ایماندار بیوی نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے ایمان کی عظمت، یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ان کا یقین کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، وہاں جا کر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے تیرے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑا ہے، اس مقدس گھر کو آباد کرنا۔ ابھی وہ گھر نہیں، صرف وہ جگہ تھی، اس کو آباد کرنے والا تو ہے۔ یا اللہ، ان کے لیے روزی فراہم کرنے والا تو ہے۔ وہ روانہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، اسی طرح سے ماں بیٹے یہاں پر چلتے رہے، بڑھتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے غیبی انتظامات کو آپ دیکھیے کہ انہی کے بچے کی پیاس کی وجہ سے زمزم کا کنواں نکل آیا، جو روئے زمین کا مقدس ترین پانی ہے، جس کے اندر خیر و برکت رکھی ہوئی ہے، جو بیماریوں کے لیے شفا، بھوک مٹانے کا ذریعہ، پیاس دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں کو اتنا پسند فرمایا کہ جگہ جگہ ان کی نشانیاں مقرر کر دی گئیں، چاہے باپ کے حوالے سے ہو حضرت ابراہیم، یا بیٹے کے حوالے سے ہو حضرت اسماعیل، یا والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ کے حوالے سے ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور حکم دیا گیا کہ جب حضرت اسماعیل چلنے، کھیلنے، کودنے، بھاگنے کے قابل بنے تو ایک بڑا سیریس قسم کا حکم آیا، فلما بلغ معه السعی، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا بچہ تو حکم دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا؟ کہ اللہ کے راستے میں اس بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ آگے ذرا واقعے کو سننے سے پہلے ہم بھی غور کریں کہ بیٹوں کے ساتھ، اور وہ بھی اکلوتا بیٹا، اور زندگی کے بہت طویل عرصے کے بعد، کئی سال بیت جانے کے بعد ملا ہو، اس کے ساتھ ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ ہر آدمی جانتا ہے۔ اگر بیٹے کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات ہو تو کتنے والدین اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں جب حکم دیا گیا حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا، تو انہوں نے اس کو چھپایا نہیں، اپنے بیٹے سے اس بارے میں انہوں نے گفتگو کی۔ کہا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے مجھے کچھ ایسا حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں ذبح کر دوں، بتاؤ تمہاری اپنی کیا رائے ہے۔ نہ جانے حضرت اسماعیل کی تربیت کس انداز سے ہوئی تھی۔ باپ کی اس بات کو سن کر کہا، قال یا ابت فعل ما تؤمر،
ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے کر گزریے، میں صبر کروں گا۔ یعنی نہ صرف وہ اجازت دے رہے ہیں بلکہ باپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ میں اس پر صبر کروں گا، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دونوں تیار ہو گئے اور باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ اپنے بیٹے کو زمین پر ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر وہ کام کرنے لگے جو کسی باپ سے ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گردن پیش کی، یہ اور بات ہے کہ چھری چل نہ سکی۔ ان کے اپنے حساب سے انہوں نے چھری چلا دی، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور چھری اس کے ذریعے سے انسان ختم ہو جائے گا، مگر بیٹا ختم نہیں ہوا بلکہ اللہ کی طرف سے اس وقت ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم، امتحان پورا ہو چکا، اٹھ جاؤ۔ مقصد نہ بیٹے کو ذبح کرنا تھا بلکہ مقصد تمہارے ایمان کا امتحان تھا۔ باپ اور بیٹے یہ دونوں امتحان میں کامیاب و کامران رہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً جو نیکوکار بندے ہیں ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ ایک ابتلا تھی، یہ ایک آزمائش تھی جس میں تم دونوں کامیاب و کامران ہوئے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی ان اداؤں کو ایسے محفوظ فرما دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے یہ ایک نمونہ اور ایک سنت بن گئی۔ اور ہر سال ذی الحجہ کے موقع پر، عید قربان کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے، اس میں جہاں بہت ساری باتیں ہیں، اس میں یہ بھی ایک یاد ہے کہ کس طریقے سے ایک مسلمان کے لیے اللہ کا حکم سب کچھ حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی مرضی، اپنی خواہشات، ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت ابراہیم نے وہ کارنامہ انجام دیا، حضرت اسماعیل نے وہ اطاعت گزاری اور فرما برداری کا مظاہرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے لیے اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی۔ ان کو امام الناس بنا دیا گیا، ان کا جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرما دیا، اور اللہ نے ان کی اداؤں کو اتنا محفوظ فرمایا۔ آج دنیا کا کوئی آدمی چاہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جائے یا حج کرنے کے لیے جائے، اس وقت تک اس کا عمرہ یا حج پورا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ طواف کر کے مقام ابراہیم پر نماز نہ ادا کر لے، جب تک کہ وہ مقام ابراہیم کے بعد پھر صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لے، صفا اور مروہ کے بعد زمزم کا پانی، طواف، اس کے بعد مقام ابراہیم پر نماز، زمزم کا پانی وہ پی رہا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان وہ سعی کر رہا ہے، مینا میں جا رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، جمرات یعنی ہم جو عرف عام میں کہتے ہیں کہ شیطان پر کنکریاں مار رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ایک ایک قدم پر یہ جو مناسک ہیں، مناسک حج، کس کی یاد دلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی اس ادا کو محفوظ فرما دیا۔ یہ صرف قربانی گوشت خوری کا نام نہیں ہے، اس جذبے کا نام ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم بڑی سے بڑی چیز کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارا حال یہ ہو ہم معمولی اپنی غلط خواہشات کی قربانی نہیں کر سکتے جو شریعت سے ٹکرانے والی ہوں، تو پھر قربانی کا کیا پیغام ہم لے رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا؟ وہاں تو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، اور ہم اللہ کے دین اور شریعت کی بالادستی کے لیے غلط اور ناجائز خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات اولیاء کے بارے میں خاص طور پر کہی گئی، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، مانگیے اللہ سے، عبادت کیجیے اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کے ہیلے اور بہانوں سے، اللہ کے بجائے غیر اللہ کی عبادت درست نہیں، غیر اللہ سے استعانت درست نہیں، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنا درست نہیں، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنا درست نہیں ہے۔ اللہ ہے مشکل کشا، اللہ ہے حاجت روا، اللہ ہے مدد کرنے والا، اس کا دربار سب کا دربار ہے، اس کا دربار سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسی سے مانگیں اور اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الرسول يا رب إن
قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔